بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثمامہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا دشمن تھا۔ اس نے مسلمانوں کو بھی بہت تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ ایک دن وہ مسلمانوں کے ہاتھوں پکڑا گیا۔ مسلمانوں نے اسے مدینہ منورہ لا کر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو ستون سے بندھا ہوا دیکھا تو پاس آ کر کہا، تم ہمارے قبضے میں آ چکے ہو، اب تمہارا کیا خیال ہے، تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا، اگر آپ مجھے کو قتل کر دو گے تو واقعی میں اس کا مستحق ہوں، اور اگر احسان کر کے چھوڑ دو گے تو میں اس احسان کا شکر ادا کروں گا، اور اگر آپ مال لے کر چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں دینے کو تیار ہوں۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اسی حال میں چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر دوسرے دن بھی یہی سوال و جواب ہوا۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سوال و جواب کے بعد ان کو معاف کر کے رہا کر دیا۔ ثمامہ پر اس کا بہت اثر ہوا۔ وہ مدینہ منورہ کے ایک باغ میں گیا اور نہا دھو کر مسجد میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ثمامہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات، آپ کے مذہب اور آپ کے شہر سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں ہے۔ اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام لے آیا۔ پھر اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عمرہ کے ارادے سے جا رہا تھا کہ آپ کے سواروں نے مجھے راستے ہی میں پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عمرہ پورا کرنے کا حکم دیا۔ جب مکہ پہنچے تو کفار مکہ نے کہا، ثمامہ بے دین ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بے دین نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں تو اسلام لے کر آیا ہوں۔ یاد رکھو، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر غلے کا ایک دانہ بھی یمامہ سے مکہ نہیں آ سکتا۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ یمامہ کے رہنے والے تھے۔ عمرہ پورا کرنے کے بعد انہوں نے یمامہ جا کر غلہ رکوا دیا۔ مکہ والوں کا گزر بسر یمامہ کے غلے پر تھا، اس لیے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ غلہ نہ روکو۔ چنانچہ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ غلہ بھیجنا شروع کر دیا۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک بات سے بہت پریشان ہوں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں لہریں مارتی ہے، ہم حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں، لیکن جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اعلیٰ درجوں پر ہوں گے اور ہم نیچے کے درجے میں ہوں گے۔ وہاں اگر آپ کی زیارت نہ ہوئی تو ہمیں جنت کا کیا لطف آئے گا؟ چنانچہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر اطلاع دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور خوشخبری سنائی۔ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں ایمان کے بعد جتنی خوشی اس حدیث سے ہوئی، کسی اور حدیث سے نہیں ہوئی، کیونکہ یہ یقین ہو گیا کہ آخرت میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے۔